اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حج میں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے شرکت فرمائی۔ آپ مدینہ المنورہ سے تشریف لائے تھے، اور جب واپس جانے لگے تو خم کے مقام پر، یہ ایک چوراہا تھا جہاں سے راستے جدا ہوتے تھے، وہاں ایک تالاب تھا جس کو غدیر کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جانب سے کچھ سوالات موصول ہوئے۔ بالخصوص حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اشکالات تھے، سوالات تھے، اور وہ سوالات در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن کے لیے بھیجا تھا۔ آپ جب یمن سے واپس تشریف لائے تو ان کے ذہن میں مالی غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کچھ سوالات تھے، شبہات تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بریدہ سے فرمایا کہ بریدہ، کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں منع فرمایا کہ حضرت علی سے بغض مت رکھے۔ اس موقع پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے مناقب کو بیان فرمایا، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے مناقب کو بیان فرمایا وصیت کے طور پر۔ اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا سردار ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اس کا علی مولا ہے، اس کا علی آقا ہے، علی اس کا سردار ہے، علی اس کے دوست ہے۔ اس روایت کو لے کر ایک فرقے نے استدلال کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مولا سے مراد یہاں پر خلیفہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مولا ہیں، علی بھی اس کے مولا اور خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اس لفظ سے خلافت بلا فصل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ان کا استدلال بھی درست نہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے اوپر درجنوں روایات یا درجنوں دلائل اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ وہ آج ہمارا موضوع سخن نہیں۔ ہمارا موضوع سخن یہ روایت ہے کہ اس روایت سے ایک فرقے نے استدلال کر کے حضرت علی کے لیے خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ان کا استدلال بھی درست نہیں، اور دوسرا ایک گروہ جنہوں نے اس روایت کی سند ہی کو ضعیف اور موضوع قرار دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ روایت ثابت نہیں، یا یہ روایت موضوع ہے، یا یہ کہہ دیا کہ یہ روایت نہایت درجے کی ضعیف ہے۔ دونوں گروہ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے۔ اہل سنہ والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اس موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا، اور خود اس روایت کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا، انہوں نے ساری بات رکھ دی کہ یہ میرے ذہن میں سوالات ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سوالات کے جوابات دیے، ان کے دل کو صاف کیا۔ پھر ان سے پوچھا تو وہ کہتے تھے کہ میرے دل کے اندر اب کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔ اس روایت کو روایت کرنے والے امام ترمذی بھی ہیں، ابن ماجہ بھی ہیں، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس روایت کو بیان فرمایا۔ اب بہت سارے لوگ اس روایت کی سند کے اوپر کلام کر کے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے۔ حالانکہ اس روایت کو دیکھا جائے تو بعض حضرات نے اس روایت کو متواتر قرار دیا ہے۔ مشکات شریف میں کتاب الفتن کے اندر اس روایت کو بیان کیا، اور اس کے حاشیے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بعض لوگوں نے عدہ متواتراً، کہ بعض لوگوں نے اس کو متواتر شمار کیا ہے۔ خود
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہور محدث ہیں، انہوں نے اس روایت پر تفصیلی کلام کیا، یہ متواتر کے قریب تک ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو متواتر کہا، اسی طرح اور بہت سارے محدثین کرام رحمہم اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ یہ نہایت درجے کی زیادتی ہے کہ ایک صحیح السند روایت جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ثابت ہے اور اسے موضوع قرار دینے کی کوشش کی جائے۔ اس روایت کو روایت کرنے والے 2 درجن سے زائد صحابہ ہیں، جن میں بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ثابت ہے۔ اسی طرح اس روایت کو بیان کرنے والے، جیسے میں نے عرض کیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اسے صحیح کہا۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اسے صحیح کہا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فن رجال کے امام شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اس روایت کو نہ صرف یہ کہ بیان کیا ہے بلکہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اسے صحیح قرار دیا۔ اسی طرح ایک غیر مقلد عالم گزرے ہیں علامہ البانی کے نام سے، سارے ان کو جانتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ احادیث پر کلام کرتے ہیں اور بعض دفعہ تو ایسی روایات کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں تھوڑا بہت کسی قسم کا شبہ ہو تو وہ اسے بھی ضعیف قرار دے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ السلسلۃ الصحیحہ کے اندر انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح صحاح ستہ میں سے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں کتاب لکھی، خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے اندر اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اس روایت کو صحیح کہا۔ اسی طرح علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستدرک میں، اور ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مصنف کے اندر، جو ہمارے ہاں بہت مشہور ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے، اسی طرح طبرانی کے اندر، اور ابن عساکر نے، علامہ بیہقی نے، علامہ سیوطی نے، اور اس کے علاوہ بہت سارے محدثین کرام رحمہ اللہ نے اس روایت کو نہ صرف یہ کہ بیان کیا ہے بلکہ اس روایت کی سند کو بھی صحیح قرار دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے صرف یہ ایک روایت نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق جو انہوں نے فضائل الصحابہ کے اندر، اسی طرح اپنی مسند کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ جتنے مناقب اور فضائل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اتنے شاید کسی اور صحابی کے بارے میں منقول نہ ہو۔ ان کے بارے میں تو درجنوں روایات ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ اس روایت سے ایک باطل فرقہ اپنا غلط نظریہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر مولا سے مراد خلیفہ بلا فصل ہے، تو آپ اس کے باطل نظریے کا رد کریں، نہ کہ روایت کی تردید کریں۔ یہ تو کہیں کا انصاف نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی روایت سے اپنا غلط نظریہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، آپ ایک دم سے اس روایت کے اوپر حکم لگا دو کہ یہ روایت ہی موضوع ہے۔ یہ بات تو انصاف کے بالکل خلاف ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ رہی یہ بات کہ مولا سے کیا مراد ہے، یہاں پر مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، تو یاد رکھیے کہ مولا کے بہت سارے معنی بیان کیے علماء نے۔ مولا کا ایک معنی بیان کیا آقا، سردار، دوست، محب، محبوب، آزاد کردہ غلام، آزاد کرنے والا، مختلف معنوں کے اندر یہ استعمال ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو خلیفہ بلا فصل کے معنی کے اندر استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے ایک غلط نظریہ، ایک غلط باطل نظریے کو ثابت کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرے معنی کے اندر
کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حضرت علی سے کہ جس کا میں آقا، جس کا میں سردار، اس کے علی سردار ہیں، اس کے آقا جو ہیں حضرت علی ہیں، اس کے دوست حضرت علی ہیں، اس کے محبوب حضرت علی ہیں۔ اگر کوئی اس معنی کے اندر مولا کا لفظ استعمال کرتا ہے تو جہاں کہیں پر شبہ نہ پایا جاتا ہو کہ یہ آدمی تشیع کی طرف مائل ہے تو اس آدمی کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ بہرحال ہمارے علماء نے اس بات کی گنجائش رکھی، لیکن چونکہ عمومی طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اہل تشیع کے ہاں اور وہ اس کو غلط نظریے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہمارے بہت سارے علماء اس سے منع فرماتے ہیں، چونکہ ان کے نظریات کی ترویج ہو رہی ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی استعمال کر لیتا ہے جیسے میں نے عرض کیا اس نظریے سے ہٹ کر اور صرف اس وجہ سے کہ دوست کے معنی میں، محبوب کے معنی میں، آقا کے معنی میں، سردار کے معنی میں، تو اس صورت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت اور گنجائش ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضیلت بیان فرمائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا قول ذکر کیا، ابن ابی شیبہ نے بھی ان کے قول کو ذکر کیا ہے کہ ہنیئا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، کس چیز کی؟ اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، کہ آپ صبح و شام ہر مومن مرد اور مومن عورت کے مولا ہیں۔ اسی طرح اس روایت کو طبرانی کے اندر جو ذکر کیا ان کے قول کو، تو وہاں پر الفاظ ذرا سے مختلف ہیں، وہاں پر ہے بخ بخ لک یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، واہ واہ اے ابو طالب کے بیٹے، اصبحت مولایا و مولا کل مسلم، کہ آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے۔ یہ مبارکباد دینے والے کوئی اور نہیں ہیں بلکہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت نہ صرف یہ کہ ثابت ہے بلکہ صحیح سند سے ثابت ہے، اور کثیر تعداد میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس روایت کو بیان کیا۔ جمہور محدثین کرام رحمہم اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، سوائے چند ایک کے کہ جنہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال اکثر محدثین کرام رحمہ اللہ کے نزدیک یہ روایت صحیح بھی ہے بلکہ متواتر کے قریب قریب ہے۔ تو اس لیے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ روایت کا انکار نہ کیا جائے بلکہ جو ان کا باطل نظریہ ہے اس نظریے کا رد کیا جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں روایات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔